اللہ کی مٹی میں ان کے سجدوں نے قیامت تک کی امت کو لاجواب کر دیا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ تو بھائی کوئی نماز میں سستی تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، پکی بات ہے نا۔ آخر میں صلاۃ لذکری، نماز وہ ہے جو اللہ کی، اللہ اکبر اور اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے چار باتیں مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، یا اللہ میرے لیے آسانی کر۔ دیکھو مشقتیں کئی دفعہ جو سننے کو بات ملتی ہے، کام مقصود نہیں، کام میں مشقت مقصود ہے، ہاتھ جوڑنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام۔ اور قرآن سے ہم سبق لیں گے، کام جو زیادہ جوش میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کام مقصود نہیں، کام میں قربانی اور کام میں مجاہدہ اور کام میں مشقت، اور موسیٰ کہہ رہے ہیں یسر لی امری، یا اللہ میں نے مجاہدہ تو بغیر ہی کام لائے، یسر لی امری، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ چلو آپ کہو گے وہ تو موسیٰ تھے، میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں ارے آسانیاں کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، ارے دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، کبھی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، آسانی سہولت، آسانی سہولت، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، آپ مشقت کا کام چھوڑ کے آسانی والا کام اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بھائیو کام مقصود اور کام میں سہولت مانگو اللہ کے واسطے۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑی مدت بعد، ایک صحابی نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یعنی یا اللہ مجھے صبر دے، یعنی کوئی مشقت آئے اور میں صبر کروں۔ میرے نبی پیچھے سے گزرے، رحیم، کریم، شفیق، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، سب میرے نبی کے نام۔ آپ نے یوں لات ماری ان کی کمر پر، ٹھک، وہ سیدھے یوں گرے، اور دیکھا تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے کہا سالت اللہ البلا، اللہ سے مشقت مانگتا ہے، اللہ سے مجاہدہ مانگتا ہے، اللہ سے امتحان مانگتا ہے۔ کہا جی کیا کروں؟ کہا مانگ یا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے سلامتی مانگ۔ ہم سلامتی، ہم وہ فضل خالق مرحوم ہوتے تھے جنہوں نے رائمنڈ کا پہلا مرکز بنایا اور ساری زندگی دی، ہمارے طالب علموں کے ساتھ بڑا ان کی محبت پیار تھا، تو وہ بیٹھ کر کہتے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یہ اللہ سے، یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے ہدایت کے فیصلے فرما۔ مت مانگو مشقت، نہیں ہم اس قابل کے مشقتوں کو سہ سکیں، کام ہی مقصود ہے، اور کام میں اللہ سے سہولت مقصود ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، موسیٰ سے بڑھ کر کسی کی ہستی ہے کہ یا اللہ آسانی دے، یا اللہ آسانی دے، اور تم کہو کہ نہیں نہیں مشقت میں ڈالو اپنا آپ کا۔ ارے نہیں بھائی نہیں، ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے نبی کی سیرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، مجھے بھی اچھی بات کرنے والا بنا۔ یہ اچھی بات کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یفقہو سے۔ یفہمو نہیں کہا کہ میری بات سن لیں، یفقہو میری بات ان کے اندر اتر جائے، اور اندر وہی بات اترتی ہے جو سلیقے سے کی جائے۔ ایک اور اس پر میں تھوڑی سی جرت کر رہا ہوں، یہ ہمارے بہت سے جنونی قسم کے لوگ، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا، بلکہ دین قربانی سے پھیلتا ہے۔ تو اچھی بات کرنا قربانی نہیں ہے، صرف وہ نہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ بولنے والوں کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی باتوں سے دین پھیلتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ چپ نہیں رہتے تھے، چاہے کچھ آتا چاہے نہیں آتا، بولنا ضرور تھا۔ تو امتحان ہو رہا تھا وہ زبانی، تو ممتحن مولانا عبداللہ صاحب نے سوال کیا، وہ شروع ہو گیا۔ جب وہ چپ ہی نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگے اچھا مولانا صاحب یہ بتاؤ
میں تو نہیں سمجھا تیری بات پر، تو خود سمجھا جو تو کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، صرف میری لکنت دور کر، نہیں مانگا، لکنت کی دوری نہیں مانگی، کلام کا حسن مانگا ہے، یفقہ قولی، یا اللہ میری یہ بات ایسی ہو کہ ان کے دماغ کھل جائیں، ان کے سینے کھل جائیں۔ پھر کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ میں بھی زبان کا اچھا بولوں، پر ہارون مجھ سے بھی اچھا بولتا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ کر۔ تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، تو کہاں ہارون کو لے کے جاتا ہے، اکیلا ہی جا۔ ہاں بھائی اللہ کے واسطے ایسے بول مت بولو جو شریعت سے ٹکرائیں، جو دین سے ٹکرائیں۔ میرے نبی ہمیشہ اس کو قاصد بناتے تھے جو اچھی گفتگو کرنے والا ہوتا تھا۔ بنو تمیم کا وفد آیا، کہنے لگے ہم تیری بات نہیں سنتے، ہم تقریر کریں گے تم تقریر کرو، ہم شعر کہیں گے تم شعر کہو، اگر تمہاری تقریر اور شاعری اچھی ہوئی تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے۔ اب بتاؤ، ہر آدمی کے لیے ایک بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ رکانہ سے کشتی لڑ رہے ہیں، رکانہ کہہ رہا بھائی میں باتیں نہیں جانتا ہوں، میں کشتی جانتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کے خطیب نے تقریر کی تو آپ نے فرمایا ثابت بن قیس بن شماس، کبھی نام سنا ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس، ابو بکر کا نام سنا ہے؟ بولو۔ عمر کا نام سنا ہے؟ عثمان کا، علی کا، کتنے بڑی ہستیاں ہیں۔ آپ نے ان چاروں میں سے کسی ایک سے نہیں کہا کہ اٹھ کے جواب دو، کہ ثابت اٹھ کے جواب دو۔ ثابت بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ نام سنا ہوگا، کیوں کہ ثابت بول میں طاقتور تھے۔ ثابت اٹھ کے جواب دو۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، یہ سارے عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، کسی ایک کو نہیں کہا ثابت اٹھ کے جواب دو۔ اور ثابت مہاجرین میں بھی نہیں، انصار میں سے ہیں، لیکن وہ خطیب اعظم تھے، بولتے تھے تو چھا جاتے تھے، آواز میں بھی گرج تھی۔ تو انہوں نے اٹھ کے فی البدی تقریر کی، بیٹھ گئے۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی۔ تو حضرت علی بڑے شاعر ہیں، ابو بکر بھی شاعر ہیں، عمر بھی شاعر ہیں، صحابہ سارے ہی شاعر تھے۔ آپ نے کہا حسان کا جی کا اٹھو جواب دو۔ حسان مہاجرین سے، دونوں انصار سے چنے، مہاجرین سے نہیں، بڑے صحابہ سے نہیں، دوسرے درجے میں چنے۔ حضرت علی جیسی شاعری، حضرت عمر جیسی شاعری حیات و صحابہ بھری پڑی ہے، لیکن ہم حسان جواب دو۔ حسان نے کھڑے ہو کے جواب دیا تو اقرا بن حابس کہنے لگا تیرا خطیب میرے خطیب سے اچھا ہے، تیرا شاعر میرے شاعر سے اچھا ہے، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں سارے مسلمان ہو کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ہارون دے، وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سبب ہے، اس کا یوں انکار کرنا کہ لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، یہ دین کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔